سال 2025 پاکستان کے لیے کیسا سال ہوگا؟ ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے. عمران خان مائنس ہو سکتا ہے؟ دیکھیں وہ تو مائنس ہی ہیں. عمران خان کی رہائی کب تک ایکسپیکٹڈ ہے؟ 6 جنوری کو 190 ملین پاؤنڈ والا معاملہ ہے. عمران خان صاحب کو سزا ہو سکتی ہے 14 سال کی. اسٹیبلشمنٹ کس سیاسی قیادت کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر رہیں گے؟ مجھے 3 آئین پوزیٹیو 2025 میں نظر آ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف دوبارہ مضبوط ہو سکتی ہے؟ جنوری فروری جو ہے تحریک انصاف کا مستقبل. 2025 نون لیگ کے لیے کیسا سال ہے؟ نون کی حکومت اپنے 5 سال پورے نہیں کرے گی. قبل از وقت انتخابات ہوں گے؟ وہ تو اوبیسلی ہوں گے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رخمار عرفان ملک. 360 ڈیجیٹل کے اس پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی. ایز وی آل نو 2024 از گوئنگ ٹو اینڈ اور بس ایک ہی دن باقی رہ گیا ہے اور ہم سال 2025 میں انٹر ہو جائیں گے. یہ سال پاکستان کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے، پولیٹکس کے لیے کیسا رہے گا، اسی پر ہی آج ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ انٹرنیشنل اسکالر ایم اے شہزاد خان صاحب اس وقت اس پوڈ کاسٹ کا حصہ ہیں. بہت سی پریڈکشنز ان سے کروانی ہے. شہزاد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو میں اپنے ملک کی، اپنی ریاست کی بات کرنا چاہوں گی. سال 2025 پاکستان کے لیے کیسا سال ہوگا؟ کیا آپ کوئی بڑی چینجز، تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا. اچھا سوال ہے. 2024 کو اگر ہم دیکھیں تو 2024 کے ڈیجٹ 8 بنتا تھا. اچھا 8 کا ڈیجٹ جس کو میں نے بہت مطالعہ کیا اور پوری لائف میں بھی دیکھا کہ 8 کا ڈیجٹ کو اتنا اچھا نہیں ہوتا. اگر ہم اپنے ملک پاکستان میں ہی دیکھیں 8 وہ اکتوبر میں 8 اکتوبر کو غالباً ایک ارتھ کوئک آیا تھا ایبٹ آباد بالا کوٹ والی سائڈ. جی پورے پاکستان میں آیا تھا. جی اور دنیا میں بڑے بڑے جو ارتھ کوئک ہیں، جو بڑے بڑے سٹورمز ہیں، اس ڈیجٹس کو آپ چیک کریں گے تو 8 آتا ہے. 8 کا ڈیجٹ اتنا اچھا نہیں تھا. دنیا میں جنگیں ہوئی. ابھی میں نے کسی نجی چینلز پہ بات کی کہ 25 تاریخ سے لے کے 29 تک مجھے طیارے گرتے نظر آ رہے ہیں. اللہ معاف فرمائے کل بھی گرا اور 4-5 دن پہلے کوریا میں، اس سے پہلے آذربائیجان میں. تو اچھا یہ ابھی جاتے جاتے اللہ کرے کل کا دن بھی اچھے طریقے سے گزر جائے. تو ہم تو خیر اب 2025 میں داخل ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. 2025 کا جو ڈیجٹ ہے نا وہ ہے 9. تمام ڈیجٹس کو کاؤنٹ کریں. 9 کو میں نالج آف جفر کے حوالے سے بڑا اچھا ڈیجٹ سمجھتا ہوں. اگر ہم دیکھیں اشرف المخلوقات اللہ پاک نے پیدا فرمائی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 27ویں شب 2 اور 7 9. اچھا اس کے بعد اللہ پاک کے 99 نام 9 9 18 1 اور 8 9 ہو جاتا ہے. یعنی کہ 9 کا ڈیجٹ بڑا برکت والا ہے جو میں سمجھتا ہوں اپنے تئیں اور آزمایا بھی ہے اسے. اچھا بات یہ ہے کہ 2025 نو ڈاؤٹ کہ اگر ہم ملک پاکستان میں معیشت کو دیکھیں وہ تو ہمیں نظر آ جائے گی. وہ آتی رہتی ٹی وی پہ جی کہ معیشت یہ ہے تو معیشت وہ ہے. ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے. اچھا پاکستان میں اب بات یہ ہے کہ جب ان کو روزگار مل گیا تو ہم کہیں گے معیشت ٹھیک ہے. اور اس کے لیے میں نے بارہا کہا ہے یار IMF سے بھی جو کوئی پیسے آ جائے 25% کسانوں کی دے دو. آپ کو اس دھرتی سے، اس زمین سے آپ کو وہ دیں گے، آپ کو غلہ آپ کا ایکسپورٹ ہوگا. پھر تو ہم کہیں گے، میں کہوں گا کہ معیشت بہتر ہے. لیکن ابھی یہی کہیں کہ جس طرح یہ چل رہی ہے بڑی مشکل اسی طرح ہی ہے. 2.5 سال لگ جائیں گے. 2.5 سال یعنی کہ میرے خیال میں پھر 2026 کا اینڈ یا 2027 کے مڈ میں آ کے حالات جو ہیں وہ بہتر ہوں گے. تو آپ کو معیشت ابھی ویسے بہتر ہوئی ہے، چیزیں تو بہتر ہوئی ہیں. وہ تو سکور بورڈ پہ اچھی ہے نا. غریباں دے گھر جا کے پوچھو، انٹرویو لے لو کہ ہاں آج کسان کا بچہ مائیگریٹ ہوتا ہے شہر میں کیوں آتا ہے؟ شہر بڑے ہو رہے ہیں. یعنی آپ کو لگ رہا ہے کہ معیشت ڈگروں کا ہی اسی طرح شکار رہے گی اور ان امپلائمنٹ وغیرہ ہوگی. اچھا چلیں ہم پولیٹکس کی اگر ہم بات کریں، معیشت کے حوالے سے بھی آپ نے بتا دیا. عمران خان کی رہائی کب تک ایکسپیکٹڈ ہے؟ اچھا سوال ہے. عمران احمد نام ہے، عمران احمد خان 1/12 کے کھانے کے مالک ہے. ادھر علی امین AA
ادھر عارف الوی سابقہ سپریم کمانڈر ڈبل اے، یہ 4 اے عمران خان کو لا سکتے ہیں کسی ڈائلاگ کے ذریعے. ایک بات. اب آنا کب ہے؟ پہلے تو ہم مشرف صاحب کو دیکھتے ہیں کہ مشرف صاحب کے دور میں NRO یعنی کہ NRO کیا کہتے ہیں، قومی مفاہمتی آرڈیننس پہ بے شمار یعنی کہ سمجھوتے ہوئے ہیں. اب کیا عمران خان صاحب NRO لیں گے؟ اگر NRO لے لیتے ہیں تو خان صاحب تو ایک دن میں آگے، کسی عدالت کی ضرورت نہیں، لیں گے یا نہیں لیں گے، کسی عدالت کی بھی ضرورت نہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 28 دسمبر کو جو وینس ہے وہ چلی گئی کہاں پہ؟ کمبھ راشی میں. 28 جنوری کو وینس چلی جائے گی مین راشی میں، اور اس کے بعد 4 فروری کو جو ہے جوپیٹر سیدھا ہو رہا ہے، ابھی ریٹروگریڈ ہے. دوسری چیز منگل 24 جسے مارس کہتے ہیں وہ 24 فروری کو سیدھا ہو رہا ہے، ابھی وہ ریٹروگریڈ ہے. عمران خان صاحب میں نے پہلے بھی کسی ڈیجی چینلز پہ کہا تھا 28 دسمبر کے بعد پاور لیں گے، ٹھیک ہے، جنوری اور فیبرری. اور اب میں جنوری اور فیبرری میں مفاہمت ہو گئی حکومت کے ساتھ عمران خان صاحب کے بعد، تو پھر وہ مارچ میں بھی آ سکتے ہیں. ایک بات. اور مارچ تک مفاہمت نہ ہوئی تو یہ میں ایک بڑی نیگیٹو بات کرنے لگا ہوں. 2 مارچ کو وینس ریٹروگریڈ ہو رہی ہے اور 15 مارچ کو مرکری ریٹروگریڈ ہو رہی ہے. پھر سمجھ لو الجھتے رہیں گے. اب میں آتا ہوں کہ عمران خان صاحب NRO نہیں لیں گے، نمبر 1 نہیں لیں گے تو پھر تو وہ جیل میں رہیں گے. نمبر 2 یہ ہے کہ مذاکرات کے لیے عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ 31 جنوری تک ہونے چاہیے، نہیں تو کہتے ہیں کہ جی ہم پھر وہ سول نافرمانی والی بات، ریمیڈنس یہ وہ فلانا. ایک طرف یہ خان صاحب ببر شیر ہوئے ہیں، ادھر حکومت بھی ببر شیر ہوئی ہے. اب 6 جو ہے جنوری کو 190 ملین پاؤنڈ والا معاملہ ہے، اس میں عمران خان صاحب کو سزا ہو سکتی ہے 14 سال کی، اور بشرا بی بی صاحبہ کو 10 سال کی ہو سکتی. جب یہ سزا ہوگی تو پھر اور یعنی کہ الجھتے رہیں گے. اچھا دوسری طرف عمران خان صاحب نکلیں گے کہاں سے؟ وہ آئیں گے عدالت عالیہ سے، وہاں سے یہ کلیئر ہوں گے. مجھے NRO لیتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہا، تو پھر تو رہا بھی نہیں ہوں گے. اب دوسری بات وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں اپنے کیسز کا فیصلہ جو وہ عدالت سامنا کروں گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جوپیٹر کا سیدھا ہونا اور منگل کا سیدھا ہونا، میں یہ سمجھتا ہوں کوئی مفاہمت ہو جائے گی، کوئی مفاہمت ہوگی، لیکن وہ NRO سے نہیں آئیں گے، عدالت سے آئیں گے، یہ بتا رہا ہوں آپ کو. اچھا ایک اور یہ چیز میں آپ سے بھی جاننا چاہتی ہوں. پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ 25 نومبر کو ہمارے کچھ لوگ شہید ہوئے ہیں، حکومت کہتی ہے کوئی شہید نہیں ہوا، اور اگر کچھ لوگوں کی وفات بھی ہوئی تھی تو وہ علی امین گنڈا پور کے گارڈز نے فائرنگ کی تھی، اس کی زد میں آ کر کچھ لوگ وفات پا گئے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھو میں بطور وکیل قانون دان بھی ظاہر ہے اسٹرالوجی وغیرہ سب جانتا ہوں، یہ بھی لیکن قانون کو بھی سمجھتا ہوں. اگر گولیاں چلی ہیں، لگی ہیں، کچھ بھی، تو ڈیڈ باڈی تو ملی ہوں گی نا، ملی نا، تو بھائی اس کا پوسٹ مارٹم کرانا تھا نا، نمبر 1. اور پوسٹ مارٹم نہیں کروایا تو ابھی بھی کیا کہتے ہیں قبر کشائی کروا لیں. تو پوسٹ مارٹم کون سی بلٹ لگی، کون سی رائفل چلی ہے، ساری چیزیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی، سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا، حکومت کا بھی PTI کا بھی کلیئر ہو جائے گی بات. یہ بات نہیں کسی کے ذہن میں آئی. سیاسی مستقبل کیسا ہے خان صاحب کا؟ وہ تو ماضی بھی تھے، حال بھی ہیں، مستقبل بھی ہیں. نہیں لیکن ابھی کافی زیادہ پاکستان نہیں، تحریک PTI انصاف تو 9 مئی کے بعد جو کچھ obviously اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے غلط کیا 9 مئی کو، اور اس کے بعد obviously پھر اس کی سزا بھی ہوتی ہے. تو ابھی تو ٹف ٹائم چل رہا ہے نا پاکستان تحریک انصاف کا، عمران خان کا آگے کیسا چلے گا؟ PTI کوئی جماعت نہیں ہے، عمران خان جماعت ہے. ٹھیک ہے، پہلے تو آپ یہ ذہن میں رکھیں. اب میں تھوڑی سی اور آپ کو بتاتا ہوں. ابھی ATC کوڈز کے بھی فیصلے آنے، یعنی کہ دہشت گردی کی، اینٹی ٹیررزم کوڈ، ٹھیک ہے، دہشت گردی کی عدالتیں، جس میں جو 9 مئی میں ایک تو آ گئی نا آرمی کوڈ سے سزائیں 9 مئی کے حوالے سے. لوگ مجھ سے اکثر سوال کرتے ہیں خان صاحب دنیا سے، وہ کہ خان صاحب یہ بتائیں JIT بنے گی، JIT بنے گی کہ نہیں بنے گی. اور میں گیا یار کی گلاں کر رہا ہوں، میں قانون دان بھی ہوں. جب سزا ہو گئی تو JIT نہیں بنتی، سزا سے پہلے JIT بنے گی. 9 مئی کا کچھ بھی نہیں ہونا.
اچھا 9 مئی پر جو پاکستان تحریک انصاف کا مطالبہ ہے کہ جوڈیشل انکوائری کی جائے, 26 نومبر کی 25 نومبر کی بھی جوڈیشل انکوائری کی جائے, تو یہ جوڈیشل انکوائری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ بتاتا ہوں نا آپ کو, جو تو 9 مئی پہ جو آرمی کورٹ سے ہو گئی سزائیں, اس پہ نہیں بن سکتی جے آئی ٹی. جب سزا ہوگی تو جے آئی ٹی نہیں, اگر سزا نہیں ہوئی تو جے آئی ٹی ہو سکتی. 26 نومبر پہ ابھی سزائیں نہیں ہوئیں, اس پہ یہ کوشش کر لیں جے آئی ٹی کی, ہو سکتا ہے اس پہ جے آئی ٹی چاہے بن جائے. ایک بات. نمبر 2, اب یہ جو جتنے لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں, جتنے بھی جس کو آرمی کورٹ سے, تو کیا ان کے پاس کون سے دروازے ہیں؟ میں آپ کو بڑی اہم بات بتاتا ہوں. جنرل فیض حمید صاحب نے اپنا وکیل کیا ہوا, انہوں نے اپنا وکیل نہیں کیا. اگر یہ وکیل کر لیتے تو کچھ سزاؤں سے بھی بچ جاتے. اور اب وکیل انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ پی ٹی آئی نے آرمی کورٹس کو نہیں مانا. اگر وہ مانتے ہیں تو وکیل کریں گے, لیکن جب انہوں نے انکار کر دیا, وکیل نہیں کیا, سزائیں آ گئی 2 سال 8 سال 10 سال ایکسیکٹرا جو بھی. اب ان کے پاس کون سی ریمیڈی بچی ہے؟ ان کے پاس ریمیڈی آ گئی ہے کہ سینا پتی چیف آف آرمی اسٹاف کو اپیل کریں گے. اب وہ وہاں پہ انہیں معاف بھی کریں گے, جو سنگین جرائم میں ملوث ہوں گے ان کو شاید نہ کریں, لیکن کافی کو. آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ میری پیشن گوئی ہے, جو سزائیں ہوئی ہیں آرمی چیف ان کو معاف کر سکتے ہیں. ہاں, یا بہت بڑی یہ پیشن گوئی کر رہا ہوں میں. اور جو سنگین جرائم میں ہوں گے ان کو شاید نہ کریں, لیکن پھر ان کے بعد دوسری ریمیڈی کیا ہے؟ وہ پھر جائیں گے ہائی کورٹ اپیل لے کے, وہاں سے بھی اڑ گئے تو پھر وہ جائیں گے سپریم کورٹ. 3 دروازے ہیں ان کے پاس. اب آگے ہم اے ٹی سی والے پہ دوبارہ. اے ٹی سی میں کیا ہوگا؟ اب جیسے یاسمین راشدہ صاحبہ ہیں اور محمود رشید صاحب, پی ٹی آئی کے جو ہیں سرگرم کارکن یا جو تھے ایم این ایس منسٹر سابقہ, ان کی سزائیں آنے والی اے ٹی سی سے. صحیح. اب ان کا آرمی کورٹس میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ فرنٹ پہ نہیں تھے. یہ چیز ہے. یہ میں اپنے تئیں قانونی حوالے سے بھی بتا رہا ہوں اور نالج آف جفر کے حوالے سے. اب جب یہ سزائیں آئیں گی تو مذاکرات پھر پھنسیں گے, پھر الجھیں گے. مذاکرات ہو سکتے ہیں کامیاب. اچھا, الجھیں گے. اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جنوری اور فروری یہ 2 مہینے بڑے اہم ہیں. اس میں ایک طرف حکومت بھی ڈنڈا اٹھائے گی, یہ بھی فرنٹ فٹ پہ ہے. پیشن گوئی کی تھی میں نے بے شمار نجی چینلز میں کہ تھرڈ پارٹی انوالو ہوگی جو ان کا راستہ نکالے گی. راستہ نکالے. وہ تھرڈ پارٹی کون سی ہے؟ انٹرنیشنل کوئی ہو سکتی ہے؟ انٹرنیشنل ہو سکتی ہے. امریکہ تو نہیں ہو سکتا پاسبل. ٹرمپ, رچرڈ گرینیل جو آج کل رچرڈ گرینیل کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو ان کا بیان جو بھی آئے ٹویٹ شویٹ, میرے اپنے تئیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بیان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ابھی تو اوتھ نہیں اٹھایا ٹرمپ نے. جب ٹرمپ اوتھ اٹھائیں گے تو اس کے بعد کوئی بیان آئے گا تو وہ ویلیو رکھتا ہے نا. ابھی کس بیان کی کوئی ویلیو نہیں. اچھا, ایک اور چیز, پاکستان تحریک انصاف دوبارہ مضبوط ہو سکتی ہے دیکھیں 2025 میں. بات یہ ہے کہ جنوری فروری جو ہے یہ تحریک انصاف کا مستقبل ہے. اس میں یہ فیصلہ ہو جائے گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو بھی ختم کر دیں, بلہ بھی لے لیا, سب کچھ کر لیا, زیرو کر لیں, دوبارہ کوئی پارٹی نکالیں. وہ عمران خان سے ہے پارٹی. اگر عمران خان مائنس ہو جائیں گے تو پارٹی پھر کوئی ویلیو نہیں رکھتی, کوئی ویلیو نہیں رکھتی. اور یہ ہو سکتا ہے. اس پہ آپ کی کیا؟ دیکھیں وہ تو مائنس ہی ہیں, ابھی تو مائنس ہی ہے. مائنس ہی رہیں گے نہیں, ابھی تک رہنا بھی چاہیے ملک کے وسیع تر مفاد میں. ابھی تک تو وہ مائنس ہی ہے, مائنس ہی ہے نا. وہ تو پی ٹی آئی تو بالکل دیوار کے ساتھ لگی ہوئی. عمران خان کو کہنا نا اندر ہی ہے. پوچھ رہی ہے دوبارہ مضبوط ہو سکتی ہے 2025 18 مئی کے بعد. عمران خان صاحب مضبوط ہیں. 18 مئی کو راہو اور کیتو ٹرانزٹ کر رہا ہے. یعنی مئی کے لیے آپ پریڈکشن کریں, اس کے بعد تحریک انصاف عمران خان مضبوط ہو سکتے ہیں مئی کے بعد. اب میری بات سنیے, 18 مئی کو راہو اور کیتو ٹرانزٹ کر رہا ہے. 18 مئی کو جو راہو مین راشی سے نکل کے کمبھ راشی میں جا رہا ہے, اور کیتو جو ہے ورگو سے نکل کے لیو سنگ راشی میں جا رہا ہے, جس سے پنجاب حکومت کی ہماری بہن جو ہیں مریم نواز صاحبہ کے لیے تھوڑی مشکلات آئیں گی. ہمارے جو پردھان منتری ہیں جناب پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے لیے مشکلات آئیں گی. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کیا 2025 میں مزید عوامی حمایت حاصل کر سکتی ہے؟
نون لیگ کے لیے کیسا سال ہے؟ اچھا نون لیگ کے لیے اب جو این ہے نا تو یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ پاور سے نہیں لے گا نون لیگ. نا پاکستان مسلم لیگ نون ہے, جیسے نا پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم ہے, یہ نون ہے. تو این مجھے کوئی اتنا پاور نہیں دیکھ رہا. اب این میں نریندرا مودی ہے, وہ بھی ڈگمگا جائیں گے 18 مئی کے بعد, یہ بھی دیکھ لیجئے گا آپ. جی اچھا ایک اور یہ چیز میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیا قبل از وقت انتخابات ہو سکتے ہیں؟ کوئی چانس بن سکتا ہے یا یہ حکومت پی ایم ایل این کی حکومت 5 سال پورے کرے گی؟ دیکھیں ہمارے ملک میں پاکستان میں آج تک تو ایسا نہیں ہوا. اب ہو سکتا ہے. اچھا مشرف صاحب کے دور میں ضرور ہوا, نو ڈاؤٹ. زرداری صاحب کے دور ہوا, لیکن وزیر اعظم نے اپنا ٹائم پورا نہیں کیا. تو یہ یاد رکھیے گا کہ نون کی حکومت اپنے 5 سال پورے نہیں کرے گی. پرائم منسٹر اپنے 5 سال پورے نہیں کرے گا یا نون لیگ کی حکومت 5 سال پورے؟ نون لیگ کی نہیں کرے گی. بڑے بڑے چہرے آپ کو اترتے ہوئے 2025 میں دکھائی دیں گے. کون آئے گا؟ قبل از وقت انتخابات ہوں گے؟ وہ تو اوبیسلی ہوں گے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ اور وہ اس میں جب بھی ہمارے ملک میں جب انٹرم گورنمنٹ آئے گی تو قانون میں تو یہی ہے نا 90 ڈیز والا کام, لیکن وہ پہ تھوڑا سا اپ ڈاؤن ہو جائے گا. لیکن ابھی یہ پی ڈی ایم پارٹ 2 ہے. پی ڈی ایم پارٹ 1 میں جناب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, پی ڈی ایم پارٹ 2 میں بھی وزیر اعظم ہے. 25 مہینے 26 تو ہو گئے, تو باری اب بدلنی ہے. اچھا ایک اور چیز, بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے تعلقات میں کوئی آپ خاص تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان کے تعلقات چائنا کے ساتھ بہت مضبوط, پاکستان کے تعلقات ترکیہ کے ساتھ مضبوط, رشیا کے ساتھ مضبوط, مڈل ایسٹ میں مضبوط. اپ ڈاؤن افغانستان کے ساتھ چلے گا, ایران کے ساتھ مضبوط. اب ایک بات آ گئی امریکہ, یورپ, اس میں پاکستان کا ظاہر ہے جمہوری ملک ہے, ہمیں بھی پتہ ہے وزارت خارجہ کیا ہے یہ وہ, تو انشاءاللہ ہمارے امریکہ سے بھی تعلقات بہتر ہوں گے. ٹرمپ کے تعلقات نون لیگ کے ساتھ بہتر رہیں گے یا پی ٹی آئی کے حمایت میں وہ بولیں گے؟ ٹرمپ کے تعلقات, ٹرمپ دیکھیں پی ٹی آئی نے اکثر لوگ کہتے جی ہم امریکہ سے نہیں مدد مانگیں گے یہ وہ, اور انہوں نے ابھی بھی جو ان کے تھے اسپوکن پرسن کیا نام تھا رچرڈ, تو ہاں پی ٹی آئی نے کہا کہ ہمیں ٹھیک ہے ہمدردی الگ چیز ہے لیکن مداخلت نہیں چاہتے. لیکن ٹرمپ جو ہے نا ان کا نام ہے ڈونلڈ جے ٹرمپ. ڈونلڈ کا مطلب ہوتا ہے جوپیٹر, اور عمران خان ہے مارس سے, آئین ہے. آئین اور ڈی, جوپیٹر اور مریخ کی آپس میں فرینڈ ہے. کوئی میں خبر نہیں سنا رہا, کوئی تجزیہ نہیں کر رہا, اکارڈنگ ٹو سٹارز بتا رہا ہوں کہ ان کی جوڑی میں سمجھتا ہوں دوستی بھی رہے گی, عمران خان اور ٹرمپ کی رہے گی, اور فائدہ بھی ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کو. ہاں ملے گا فائدہ. آپ کہہ رہے ہیں مداخلت نہیں کریں گے؟ مداخلت نہیں, لیکن دوستی الگ چیز ہوتی ہے, مداخلت الگ چیز. مداخلت نہیں کریں گے, ساتھ نہیں دیں گے, لیکن ویسے دوستی ساتھ بھی دے سکتے ہیں اندر کے حوالے سے جس کو سمجھ لیا جائے. مداخلت ہی ہوئی نا, نہیں ایسی مداخلت نہیں کہ شور شرابہ ہو جائے گا, اندر کھاتے سارا کچھ نے بن کے مداخلت کچھ نہ کچھ ہو جائے گا, پازیٹیو ہوگا, نیگیٹو نہیں ہوگا. تو پازیٹیو میں تو پی ٹی آئی کے لیے ہوا نا, آپ یہی کہہ رہے ہیں. بھائی کو راستہ نکل آئے گا پی ٹی آئی کے لیے, دونوں کے لیے. اب حکومت کے کہ جی ہم نہیں دیتے راستہ, کیونکہ اگر راستہ دے دے تو عمران خان باہر آئیں گے تو شور شرابہ کریں گے, تو یہ نون لیگ کہاں جائے گی؟ یہ حکومت وہ کہے گی سانو تو بتا لیا, جیسے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ اس کا مطلب ہم اندر ہو جائے. ایسی حکمت عملی ہوگی جس میں نون بھی بچ جائے گی, جس میں خان صاحب بھی بچ جائیں گے, اس طرح نکلے گا راستہ. اچھا ایک اور چیز یہ بتائیں کہ 2025 میں پاکستان میں کوئی بڑا قومی بحران یا کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آ سکتا ہے؟ دیکھو یہ دنیا کے حوالے سے بات ہے خالی. اب یہ اگر نو ڈاؤٹ کہ موسمیاتی تبدیلیاں تو ہوئی ہیں, اب اگر کوئی سیلاب آئے گا ادھر تو پاکستان میں تو انڈیا میں بھی آئے گا, وہ تو بنگلہ دیش بھی آئے گا, وہ تو چائنا بھی آئے گا, وہ تو لیکن امریکہ نہیں آئے گا. اچھا امریکہ میں بھی آتا ہے, یہ کسی نے کہا وہاں پر آتے ہیں, لیکن اگر پاکستان میں آئے گا تو اس سے ظاہر ہے موسمیاتی تبدیلیاں, ادھر کا ویدر پھر ادھر ویدر ہے. اچھا اب نیچرل حوالے سے میں پھر یہی کہوں گا اللہ نہ کرے کہ نو ڈاؤٹ اسٹروم, کلاؤڈ بلاسٹ, 2 سال پہلے جو سیلاب آیا تھا, اچھا نو ڈاؤٹ اسٹروم, کلاؤڈ بلاسٹ,
2025 میں بھی آپ دیکھیں گے, اللہ نہ کرے. دیکھیں گے. اچھا ایک آخری سوال اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے, مقتدرہ کے حوالے سے, کس سیاسی قیادت کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر رہیں گے؟ جیسے ابھی پی ایم ایل این اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہیں. دیر واز اے ٹائم جب عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ تھے. 2025 میں اسٹیبلشمنٹ کا جھکاؤ کس طرف ہو سکتا 2025 کا ڈیجٹ ہے 9, ایریز کا ڈیجٹ ہے 9, آئین کا ڈیجٹ ہے 9. آئین, مجھے 3 آئین پازیٹیو 2025 میں نظر آ رہے ہیں. ایک تو عافیہ صدیقی بھی آ جائیں گی, یا پریڈکشن کر رہے ہیں کہ تو میں چینل پہ کر رہا ہوں, عافیہ صدیقی شی ول بی بیک ٹو پاکستان. ایک آئین عمران ہے, وہ بھی رہا ہو جائیں گے. ہو گئے. ایک آئین اور ہے, تینوں ایک انگلی کے خانی. ہاں آئین کلیئر, ہر چیز صلح. وہ عاصم منیر صاحب کے حوالے سے آپ کیا پریڈکشن کر رہے ہیں؟ آئین کے مالک ہیں عاصم منیر, آئین مریخ سے ہیں, منیر سورج سے ہیں. سورج اور مریخ کا تعلق ہے, پاورز میں ہے. اور میں نے تو ایک پریڈکشن پہلے بھی کی تھی اسی چینل پہ غالباً کہ میگا ان کی ایکسٹینشن ہو جائے گی, ہوئی بھی. تو مجھے یہ 3 آئین نظر آ رہے ہیں پازیٹیو آگے فیوچر میں 2025 آپس میں پازیٹیو یا ویسے پازیٹیو؟ آپس میں بھی ہوں گے, ملک کے لیے بھی ہوں گے. چلیں ٹھیک ہو گیا جناب. تو بہت بڑی بڑی پروڈکشنز آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہوئی ہیں, عافیہ صدیقی کے حوالے سے, عمران خان کے رہائی کے حوالے سے, کہ عمران خان مضبوط ہو سکتے ہیں مئی 2025 کے بعد, 18 مئی کے بعد. اور بھی بہت سی پروڈکشنز آپ نے کی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اور کیا سچ ہوتا ہے کیا سچ نہیں ہوتا یہ اب آنے والا وقت ہی بتائے گا. پھر ہم ایم اے شہزاد خان صاحب کو دوبارہ دعوت دیں گے اور ان کے ساتھ دوبارہ ایک پوڈ کاسٹ کریں گے. بہت بہت شکریہ سر آپ کا. ویورز آج کے اس پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی. نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.